بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ کسی ملک پر ایک نیک، رحم دل اور عقل مند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، شہزادی فرحین۔ بادشاہ نیک سیرت تھا مگر اس کی بیٹی اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی طبیعت بے حد چڑچڑی تھی۔ وہ جب صبح سیر کے لیے نکلتی تو اسے اگر کوئی ایسا آدمی ملتا جو اسے اچھا نہ لگتا تو وہ اس کی بلا وجہ پٹائی شروع کر دیتی۔ کبھی کسی دکاندار کا سامان باہر پھینکوا دیتی تو کبھی کسی غریب کا پھلوں کا ٹھیلا الٹوا دیتی۔ اس کی ان حرکتوں سے بادشاہ کافی پریشان تھا مگر اس کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے اسے کچھ نہ کہتا تھا۔ البتہ شہزادی جس کا نقصان کرتی تھی بادشاہ اس کا ازالہ کر دیتا تھا، مگر بطور شہزادی فرحین کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی تھیں۔ ایک رات شہزادی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک کالے کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے منہ پر نقاب چڑھا رکھا تھا۔ وہ شہزادی کے قریب آیا، اس نے خنجر نکالا اور شہزادی کی گردن میں گاڑ دیا۔ شہزادی کی ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ شہزادی غیر یقینی کے عالم میں اپنی گردن کو چھوتی، کبھی خوف زدہ نظروں سے کمروں میں چاروں طرف دیکھتی۔ شہزادی کی ایک خاص کنیزہ جو کہ شہزادی کی کمرے میں سوتی تھی وہ بھی جاگ گئی۔ اس نے حواس باختہ ہو کر شہزادی سے پوچھا، شہزادی حضور کیا ہوا؟ تو شہزادی نے اسے سارا خواب بیان کر دیا۔ دوسرے دن جب شہزادی فرحین کھانے کی میز پر پہنچی تو وہاں اسے بادشاہ کا خاص وزیر اور شاہی نجومی نظر آئے۔ شہزادی کے آنے کے بعد کھانا شروع کیا گیا۔ سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور ناشتے سے فارغ ہو کر بادشاہ شاہی نجومی سے بولے، ہم نے کل رات ایک خواب دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ شہزادی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہے کہ اچانک ایک کالے کپڑوں میں ملبوس شخص کمرے میں داخل ہوتا ہے اور خنجر کی مدد سے شہزادی کو مار ڈالتا ہے۔ ہمیں اس کی تعبیر بتائی جائے۔ بادشاہ کا خواب سن کر شہزادی چیخ کر کہتی ہے کہ ابا حضور یہی خواب کل رات ہم نے بھی دیکھا ہے۔ شاہی نجومی شہزادی کی بات سن کر پریشان ہوا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولا، حضور یہی خواب اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں، مگر اب آپ دونوں نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شہزادی کی موت بالکل قریب ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی موت قریب ہے مگر شہزادی اب 1 یا 2 دن کی مہمان ہیں۔ شہزادی نے جیسی ہی تعبیر سنی وہ دھاڑے مار مار کر اپنے باپ سے لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا حضور ہمیں کسی طرح بچا لیں، ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے حوصلہ دیا کہ بیٹی تسلی رکھو، اللہ خیر کرے گا، مگر شہزادی تسلیوں سے کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ شہزادی پورا دن روتی رہتی۔ اس نے باقاعدگی سے نماز شروع کر دی، ہر گناہ سے توبہ کر لی، جس کو تکلیف دی تھی سب سے جا کر معافی مانگی اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئی اور موت کے انتظار میں خوفزدہ رہنے لگی۔ 2 دن اس طرح گزر گئے۔ اسے کسی کا خیال نہیں تھا کہ کون کس حال میں ہے، حالانکہ اس کا کھانا بھی کافی حد تک چھوٹ چکا تھا۔ شہزادی کو ہر طرف پورے محل میں موت کے سائے منڈلاتے نظر آتے۔ تیسرے دن بادشاہ نے اپنی بیٹی کو طلب کیا۔ شہزادی بوجھل قدموں کے ساتھ کنیز کے ہمراہ بادشاہ کے کمرے تک آئی۔ اس نے جب بادشاہ کی طرف دیکھا تو اسے بادشاہ کا چہرہ سوکھا ہوا نظر آیا، جیسے بادشاہ کئی سالوں سے کسی غم میں نڈھال ہو۔ شہزادی کو سامنے دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے شہزادی سے پوچھا، کیسی ہو بیٹی؟ مگر شہزادی خیالوں میں گم تھی اس لیے کوئی جواب نہ دے پائی، مگر اب وہ متوجہ ہو چکی تھی۔ تب خاص وزیر شہزادی سے مخاطب ہوا اور کہا، شہزادی حضور آپ نے جو خواب دیکھا تھا حقیقت میں وہ خواب بادشاہ سلامت نے نہیں دیکھا تھا، مگر جب آپ نے خواب دیکھ کر چیخ ماری تب بادشاہ سلامت دوڑتے ہوئے آپ کے کمرے تک ضرور آئے تھے۔ اس وقت آپ کنیز کو خواب سنا رہی تھی۔
بادشاہ سلامت نے آپ سے کچھ نہیں کہا اور دبے پاؤں واپس کمرے میں آ گئے، مگر سوئے نہیں۔ مجھے اور شاہی نجومی کو اسی وقت محل میں بلوایا اور نجومی سے تعبیر دریافت کی، جس کے بارے میں شاہی نجومی نے جواب دیا کہ اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ایسے ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں، مگر ہاں، اگر یہی خواب ایک رات 2 آدمی دیکھتے تو اس وقت اس کی تعبیر یہ ہوتی: شہزادی کی موت قریب ہے، مگر اب ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ شاہی نجومی کے جواب کے بعد بادشاہ سلامت نے ایک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ سلامت آپ کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے، اس لیے حکم دیا کہ کل صبح ناشتے سے فارغ ہو کر میں یہ خواب سناؤں گا، اور یقیناً آپ بھی بادشاہ سلامت کا خواب سن کر بتائیں کہ یہی خواب آپ نے بھی دیکھا ہے۔ تب شاہی نجومی نے یہ کہنا تھا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی موت قریب ہے، جسے سن کر آپ خوفزدہ ہو جائیں گی اور ہر گناہ سے توبہ کر لیں گی۔ وزیر کی بات سن کر شہزادی نے جب بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ شہزادی کو اپنی طرف متوجہ پا کر بادشاہ سلامت گویا ہوئے کہ بیٹی، میں نے جو کچھ بھی کیا اس کا مقصد صرف تمہیں راہ راست پر لانا تھا۔ میں نے تمہیں 3 دن بھوکا رکھا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ خواہ تم نے خود ہی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، مگر وجہ تو میں ہی تھا۔ میری وجہ سے تم 3 دن پریشان رہی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادی نے بادشاہ کے قدموں کو تھام لیا اور رو کر بولی: ابا حضور، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، میری وجہ سے آپ کو یہ دن دیکھنے پڑے۔ بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد شہزادی نے ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے بادشاہ کو یا ملک کے عوام کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچی ہو۔